السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنى ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، عمل صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں سورت کے آغاز یعنی سورۃ العلق کی 5 آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑی نعمت قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا، جو اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں اتارا، جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے، جس کو ہم اور آپ قرآن کریم اللہ کا کلام کہتے ہیں، جس کی سب سے پہلی کڑی اور پہلی جو وحی تھی وہ یہی وہ صورت ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس کو علم اور قلم اور لکھنے پڑھنے کی ایک بہت بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز کیا، جو تمام دوسری مخلوقات سے ایک امتیازی حیثیت علم کے ذریعے سے انسانوں کو بنایا۔ تو 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا خوب ذکر فرمایا اور علم کی طرف توجہ دلایا، کیونکہ انسان مطلق اس دنیا میں جب آتا ہے تو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو ہم وہ چیزیں بتا دی جو تم پہلے جانتے نہیں تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں ذکر فرمایا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو
ماں کے پیٹ سے جب نکالتا ہے تو اس حال میں کہ وہ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین انسان پر احسان فرماتے ہوئے اس کو 3 ایسی چیزیں عطا فرما دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً ہر ایک چیز کو جاننے بھی لگتا ہے اور سمجھنے بھی لگتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی تمہیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے کان، آنکھیں اور دل دیا۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ علم کے لیے ایک آلہ اللہ رب العالمین نے، ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان 3 چیزوں کو بنا دیا۔ یعنی ایک آدمی کان سے سن کر کے بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور کان کے ذریعے سے ہی بہت ساری چیزوں کا علم آ جاتا ہے۔ دیکھنے سے بھی ایک انسان بہت ساری چیزوں کو پہچان لیتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ اور دل تو ایک ایسی چیز ہے، مرکزی چیز ہے انسان کے لیے، جہاں اللہ رب العالمین اپنا خاص طریقے سے اس میں علم، نور عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین جب اس دنیا میں انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن تدریجاً اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو ہر ایک چیز کا علم عطا فرماتا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن شان خداوندی دیکھیے کہ اس کو سب سے پہلے اللہ جو علم کا ایک ذریعہ اور علم اور سمجھنے اور سمجھانے کی ایک چیز عطا کی ہے، وہ رونے کی شکل میں ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو اس کی ہر ایک ضرورت کو سمجھ کر کے ماں باپ پوری کر دیتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو۔ حالانکہ ابھی بچہ کچھ بھی نہیں بولا، ہم کو پانی چاہیے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن اس کے رونے سے ماں باپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت بچے کو کیا چاہیے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرح سے اس دنیا میں لاتا ہے کہ وہ رونے کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پوری کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جاننے کے لیے کان، سننے دیکھنے کے لیے آنکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دل کی وہ کیفیت عطا فرمایا ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اسی لیے کانوں کے ذریعے سے تو علم ہم دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو استعمال کر کے ایک چیز کو دیکھ کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم بالقلب یعنی دل میں جو ایک خاص وحی کی شکل میں ہو اور ایک خاص کیفیت میں ہو، یہ صرف اور صرف حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے لیے اللہ نے خاص فرمایا۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ الہام، کشف اور وہ ساری چیزیں عطا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری اپنی معرفت اور اپنی اس نعمت کے ذریعے سے جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق استاد سے، پڑھنے لکھنے اور قلم سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اسی لیے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ خاص کر علم دین کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ ماں کے گود سے لے کر کے قبر کے گود تک کے علم سیکھنے سکھانے کا نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے بھی آگے علم دین کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی قبر کے بعد کے حالات بھی یا قبر میں بھی اللہ رب العالمین علم دین کا سلسلہ جاری فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک آدمی حفظ کلام اللہ کرنا شروع کیا لیکن مکمل نہ کر سکا
اور اسی درمیان میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو مکمل حافظ قرآن وہ فرشتے بناتے ہیں۔ لہذا علم دین ہی ایک ایسا علم ہے جس کے لیے کوئی انتہا نہیں، کوئی سرحد نہیں، اور کوئی اس کے لیے ایسا نصاب نہیں ہے کہ چند سالوں میں یہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تعلیم کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک محدود دائرہ ہے اور ایک محدود اس کے لیے وقت ہے۔ آدمی وہاں تک اس کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم فلاں بن گئے، فلاں بن گئے۔ تو اس کی ایک مدت، اس کا ایک وقت اور اس کا ایک پس منظر ایسا ہے کہ آدمی بس وہیں تک کہ اس کو حاصل کرتا ہے، اور پھر قبر کے اوپر ہی تک کہ اس کا معاملہ ہے، اندر اور آخرت تک کے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے حافظ قرآن کو کل قبر میں بھی حافظ قرآن کہا جائے گا، میدان محشر میں بھی اس کو حافظ قرآن ہی کہا جائے گا، اور یہی حکم ہوگا، اے حافظ قرآن تم پڑھتے چلے جاؤ اور تم درجات پر چڑھتے چلے جاؤ۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگوں، علم دین ایک بہت ہی بابرکت علم ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، پہلے انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ اپنی قدرت سے بہت ساری چیزوں کو تدریجاً سکھاتا ہے۔ پہلے رونا سکھاتا ہے، پھر بچہ آگے آگے اپنی عمر جوں اس کی بڑھتی ہے تو بچہ دوسری چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، کچھ دیکھ کر کے، کچھ سن کر کے، کوئی ماں باپ کی تربیت اور اس کی گفتگو سے آہستہ آہستہ وہ سیکھتا چلا جاتا ہے، جبکہ پڑھنے پڑھانے کا معاملہ کئی سالوں کے بعد شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بہت ساری چیزوں کو جان بھی لیتا ہے، کانوں سے سن کر کے سمجھ بھی لیتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ سارا کام اور یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی وہ قدرت اور شان ہے، جیسا کہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آگے جو آیت کریمہ پر آج گفتگو کرنی وہ یہ ہے، کلا ان الانسان لیطغی۔ حقیقت یہ ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان بہت ہی سرکش ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کے پاس علم آ جائے تو کبھی اپنے علم پر اتنا غرور، تکبر، گھمنڈ، اور پھر اس کی وجہ سے وہ سرکشی پر اتر جاتا ہے، بدمعاشیوں پر اتر جاتا ہے، تکبر پر اتر جاتا ہے، اور پھر دوسروں کو وہ پریشان کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کہ اگر تم کو علم آ جائے، چاہے علم احساسات ہو، کان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، مطلق علم تمہارے پاس آ جائے اور تم اس فن کے ماہر کیوں نہ بن جاؤ، لیکن خبردار سرکشی، بدمعاشی نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اور کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا۔ لیکن انسان کی ایک عام عادت ہے، انسان کی ایک عام فطرت ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، مثلا علم میں وہ کسی معاملے میں اپنے آپ کو ماہر بنا لیتا ہے، اور علم وہ دنیا کی ہو یا دین کی تعلیم ہو، اگر وہ اس پر غرور اور تکبر، ناز اور سرکشی کرنے لگتا ہے، یہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے، انسان بغاوت پر اتر جاتا ہے، سرکشی پر اتر جاتا ہے، اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے اس کو پریشان کرنے لگتا ہے، کیونکہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان میں تکبر، کبر، بڑا پن آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم بھی ہے۔ علم کی وجہ سے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بیماری، یہ خرابی صرف دنیا والوں کے علم میں نہیں بلکہ کبھی کبھی دینی علوم والوں کے ساتھ میں بھی ہے۔ کبھی کبھی بہت بڑے ایسے جو اپنے آپ کو بہت سارے مدرسوں کے سند یافتہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں کہ اگر ان کو اچھی تقریر
کرنی آ جائے، اس کو کچھ اچھا پڑھنا لکھنا آ جائے، اس کی تحریرات میں کبھی کچھ ذرا بڑھوتری آ جائے، اور کبھی وہ اسٹیج کے رونق والا بن جائے، یا کبھی وہ ممبر و محراب پر چیخ و پکار کی عادی بن کر کے لوگوں کے سامنے اپنا جلوہ دکھانے لگے، یا اسی طرح سے کسی عہدے پر بیٹھ کر کے اس کو کچھ ذرا سے لوگوں کی طاقتیں مل جائے، تو پھر وہ اس علم کے ذریعے سے غرور، گھمنڈ، تکبر اور اپنے چھوٹوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی تو اتنی بغاوت اور سرکشی کہ اس کو ستانے اور اس پر ظلم کرنے کا وہ پھر عادی بن جاتے ہیں۔ تو علم کے ذریعے سے کبھی کبھی انسان متکبر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے تکبر ایک کبھی دولت کے ذریعے سے، اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دے دیتا ہے تو پھر وہ سرکش بن جاتا ہے، وہ کبھی کبھی اس مال و دولت کے گمان میں یہ سمجھنے لگتا ہے اب میرے پاس یہ دولت ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، لہذا وہ غریبوں کو اور کمزوروں کو، اس طرح سے کمتر لوگوں کو ذرا جو اس کے درجے کے اعتبار سے ہو اس کو حقیر اور ذلیل اور اس کو رسوا کرنے لگتا ہے، اور اپنے دولت پر ناز، غرور، گھمنڈ کر کے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہم کو دنیا میں کوئی نہ پوچھ سکتا ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا مالک ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش، بدمعاش، شریر اور اپنے آپ کو متکبر بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی انسانوں میں تکبر، غرور، گھمنڈ کے ایک حسن کا دخل ہے، یعنی اگر اللہ نے کسی کو حسین، خوبصورت بنا دیا تو پھر اپنے سامنے وہ سب کو بدصورت سمجھتا ہے، عیبدار سمجھتا ہے، پھر اس کو حقیر اور عیبدار بنا کر کے اس کو بلاتا، پکارتا، اور اس کو ساتھ میں اس کی بے عزتی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم سے اچھا اور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تکبر کی یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس کو اعتدال سے زیادہ یا حدود سے ایک آدمی آگے بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، وہ پھر لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ اپنی نظروں سے اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں پر کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ جیسا کسی کو پیدا کیا اس کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو عیب کے ساتھ اگر پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت و حکمت ہے۔ اسی طرح دولت کوئی لے کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس کو دولت عطا کر دیتا ہے، اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک صلاحیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں اگر جب اللہ چھین لیتا ہے تو پھر امیر فقیر بن جاتے ہیں، بادشاہ رعایا بن جاتے ہیں، تو اس کا بھی تعلق اللہ سے۔ اسی لیے کبھی نہ دولت پر نہ حسن پر کبھی غرور اور گھمنڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے علم بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اس پر بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ارآہ استغنی، یعنی انسان کے پاس اگر خدا نہ خواستہ یہ تینوں چیزوں حاصل ہو جائے، یا ان تینوں میں کوئی ایک چیز بھی حاصل ہو جائے، علم ہو یا اس کے پاس دولت ہو یا اس کے پاس حسن اور جمال ہو یا اسی طرح سے کوئی بڑا عہدہ ہو، تو پھر ایک انسان یہ اپنے آپ کو اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ اب میں بے نیاز ہوں، اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لہذا ہم کسی کے مانیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کے ماننے کی تو دور کی بات ہے، وہ بغاوت اور شرارت پر جب آتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بھی ماننا چھوڑ دیتا ہے، دین اور شریعت پر بھی چلنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کے سامنے اس کی دولت، اس کے علم اور اس کے حسن اور اس کے عہدے ہی سب سمجھ میں آتے ہیں، اور پھر آدمی اپنے آپ کو اس طرح سمجھنے لگتا ہے میں بے نیاز ہوں۔ ارآہ استغنی، یعنی یہ انسان پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہم
بے نیاز ہیں، ہم کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، ہم کو کسی کی اب ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حسن و جمال ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس آگے پیچھے چلنے پھرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ہم کو اب کسی کی محتاج اور ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم بے نیاز ہیں۔ اللہ فرمایا ایسا نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے بھائیو بزرگو، اگر غور کریں اپنی زندگی پر تو ہر ایک انسان کا محتاج ہے، ہر ایک انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا محتاج ہے۔ کیا ہم نے اپنے سے آنکھیں بنائی؟ کیا ہم نے اپنے سے سننے کے لیے کان تیار کیا، یا ہمارے ماں باپ نے تیار کر دیا؟ یا یہ جو جسم کے اعضاء ہیں اور جو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کس نے دیا؟ یہ تو اللہ نے دیا، تو ہم کہاں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ آنکھوں کے محتاج ہم ہیں جو اللہ عطا فرمایا، ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، سننے کے لیے کان کا ہم محتاج ہیں، اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، چلنے کے لیے ہاتھ و پیر اور یہ سارے جسم کے اعضاء کے ہم محتاج ہیں، اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ لہٰذا اگر ایک آدمی تھوڑی دیر یہ سمجھ لے کہ ہمارے پاس سب کچھ، ہم کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں چلو اللہ کے ہم محتاج ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ہی کمزور بنایا ہے، اور دنیا اور اس زندگی کا جو سسٹم اور طریقہ اللہ نے رکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک انسان کا محتاج ہے، اس کے بغیر کسی انسان کی زندگی کی خوشی اور کسی انسان کو اس زندگی میں راحت و سکون ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور نہ پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک انسان کا محتاج، مالدار غریبوں کا محتاج ہے، مالدار مزدوروں کا محتاج ہے، ڈاکٹر مریضوں کا محتاج ہے، مریض ڈاکٹر کے محتاج ہیں۔ لہٰذا غور کریں، صرف سوچ کر کے دیکھیں، اگر ہم کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس ہم نے اپنے لیے کھانا بہت ہی عمدہ تیار کیا، جہاں پر میں دسترخوان پر رنگ و برنگ انواع و اقسام کی نعمتیں اور ذائقے کی چیزیں ہیں، لہٰذا اس پر ذرا غور کیجئے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہمارے دسترخوان پر آ گئی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر گوشت کے ٹکڑے ہیں تو اس کے پیچھے کسی انسان کی بھی محنت ہے، وہ بکری چرانے والے، جانوروں کو پالنے والے کہ ہم محتاج ہیں۔ اگر وہ ان ساری چیزوں کو نہیں کرتے تو پھر ہمارے تک یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں آ سکتا تھا۔ لہذا اس کے پیچھے اگر ہم ترتیب سے دیکھتے چلے جائیں تو ایک لمبی فہرست نظر آئے گی، تب ہمارے دسترخوان پر گوشت کے چند ٹکڑے آتے ہیں، پالنے والے ہیں اس کے پیچھے، اس کے ساتھ ساتھ خریدنے والے بڑی منڈیوں سے، اس کے بعد پھر چھوٹے بیپاریوں سے ایک دکان چھوٹی سی رکھ کر کے گوشت بیچنے والے، اور پھر وہاں سے اس گوشت کو ہم نے اپنی ضرورت کے بقدر حاصل کر کے گھر میں لانا، پھر اس کا پکانا، یہ سب ایک انسان ایک دوسرے کے محتاج۔ چاول ہمارے سامنے ہے، دیکھیے ایک لمبی فہرست اس کے پیچھے انسانوں کی محنت نظر آئے گی۔ اسی طرح سے انواع اقسام کے پھل اور فروٹ، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی انسانوں کی محنت نظر آئے گی۔ پتہ چلا کہ ایک روٹی کھانے کے لیے ہم کو ایک انسان کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے انسان کی محنتیں شامل ہے۔ لہذا اگر ایک انسان چاہے کہ ہمارے پاس روپیے، پیسے، سونے، چاندی، زیورات ہے، ہم اپنے بھوک کو مٹا لیں گے، نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مالدار محتاج ہے ان کسانوں کا، روٹی کھانے والا محتاج ہے ان کسانوں کا جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو لوگ بڑی چھوٹی دکانیں چلا کر کے روٹی اور آٹے کا انتظام کر کے ہمارے گھروں تک کے لا کر کے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ایک انسان اپنے کھانے پینے کی چیزیں الگ الگ طبقوں کے محتاج۔ اسی طرح غور کر لیجئے، ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے اور وہ ڈاکٹر کے بہت ہی مہارت اور ماہر ہے، لیکن
لیکن یاد رکھیے وہ بھی ایک محتاج ہے مریضوں کا۔ مریض جب تک اس کے پاس نہیں آئیں گے اس وقت تک کہ وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی وہ مریضوں کا محتاج ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ جب تک یہ دونوں سسٹم اور دونوں چیزیں آپس میں نہیں ملے گی اس وقت میں نہ ڈاکٹر کا کام بن سکتا ہے نہ مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے بھائیو بزرگوں، ایک قیمتی گاڑی چلانے والا سڑک پر چلتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی گاڑی کے پہیوں سے ہوا نکل جائے، پنچر ہو جائے، تو ایک معمولی سے انسان جو سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر کے وہ پنچر ڈالتا ہے، ہوا ڈالتا ہے، اس کا ایک انسان محتاج بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ پتہ چلا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایک انسان کا محتاج، چیزوں کا محتاج۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی غرور اور تکبر گھمنڈ میں آ کر کے یہ سمجھے کہ ہم بے نیاز ہیں، ہم کو کسی انسان کی ضرورت نہیں، ہمیں نعوذ باللہ خدا کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر وہ انسان گمراہ ہو گیا، وہ انسان بھٹک گیا، وہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ارآہ استغنا، اے لوگو کیا تم یہ سمجھ رکھے اس دنیا کی چھکا چون زندگی میں کہ تم کسی کا محتاج نہیں تو بے نیاز ہے؟ یاد رکھو ان الی ربک الرجعی، تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ گے، سب کو آنا ہے، سب کو آنا ہے۔ لہذا انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے، جو کل خود ہی غسل کرتا تھا آج مرنے کے بعد غسل کا محتاج، کل خود کپڑا اپنے سے پسند کر کے وہ پہنتا اور زیب تن کرتا، آج وہ کفن کا محتاج، چلنے پھرنے کا محتاج، قبر تک جانے کا محتاج، مٹی اس پر ڈالی جا رہی اس ساری چیزوں کا محتاج۔ لہذا ایک نہ ایک دن انسان کو لوٹ کر کے اس خالق کے مالک کے طرف جانا طے ہے۔ لہذا تم یہ تکبر غرور گھمنڈ کر کے ہرگز مت سمجھو کہ ہم بے نیاز ہیں، بے نیاز ہیں۔ لہذا سب کو اللہ کی طرف آنا ہے، چاہے وہ جس شکل کا بھی انسان ہو، جس درجے کا انسان ہو، جہاں کا بھی انسان ہو، علم والا ہو، غیر علم والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، یا حسن و جمال کا بہت بڑا مالک کیوں نہ ہو، جس کے چرچے دنیا میں لوگ خوب کرتے ہو، ایک دن اس کو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا، تم اس دنیا میں کچھ بھی کر لو، کچھ بھی سوچ لو، اپنے آپ کو کیا بھی بنا لو، اپنے آپ کو کتنا بلند آسمان تک گردنیں اونچی کر کے اپنے کو بڑا سمجھ لو، ایک دن موت ہے اور تم کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف آنا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، لہذا اگر تم کو اللہ علم دے دے تو خبردار اس پر تکبر اور بے نیازی کا معاملہ نہیں پیدا کرنا۔ اللہ تجھے دولت دے دے تو کبھی بے نیاز اپنے آپ کو مت سمجھنا، حسن اور عہدہ کچھ دے دے تو کبھی بے نیاز ہو کر کے کسی غریب پر، کسی کمزور پر، کسی کو حقیر سمجھ کر کے اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنا۔ اس لیے علم ایک بڑی نعمت ہے، علم کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کی جائے، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کی جائے، آخرت سنوار جائے، اور علم کے ذریعے سے اللہ نے جو پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس علم کے آ جانے کے بعد ایک خوبصورت اور شریف انسان بننا چاہیے، نہ کہ تکبر، غرور، گھمنڈ، سرکشی، بدمعاشی انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف ایک دن جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ایک انسان کو اللہ کے حوالے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے علم کا بھی حساب دینا ہے، دولت کا بھی حساب دینا ہے، حسن اور جمال زندگی کے سارے پہلوؤں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کلا ان الانسان لیطغی کا مصداق نہ بنیے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر کے کسی انسان کو حقیر اور ذلیل مت سمجھیے، بلکہ پتہ نہیں کب کیا حالات بدل جائے،
کیا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے۔ اس لیے رشتے کو جوڑے رکھیے، ہمیشہ ایک دوسرے سے تعلق بہتر بنائے رکھیے، غریبوں کو اپنے قریب کرتے رہیے، اور اس کو بھی ایک اللہ کے بندہ سمجھ کر کے اس کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا۔ ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے لے کر کے آخری آیت تک کے ایک اہم واقعے کے طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا، اور اس کا تعلق وہ جو پہلی دو آیتیں گزری ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس کے مصداق اس دنیا میں کون پہلا شخص ہے جس کا چرچا اللہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، چونکہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انسان کے پاس کچھ آ جائے تو پھر وہ شرکش بن جاتا ہے، اپنے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو ستاتا ہے، اور اپنے آپ کو پھر بے نیاز سمجھ کر کے وہ ساری چیزیں کرنے لگتا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، جب نماز فرض ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے سامنے آ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند نمازیں پڑھنا شروع فرمایا تھا کہ ابو جہل جو مکے کا سردار کہلاتا تھا، جس کے خاندان، دولت اور اس کی شہرت جس کو اللہ نے دے رکھی تھی، اس نے اپنے ان چیزوں کو غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیا اور یہ کہا، اے محمد، آج کے بعد تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہی سمجھتا تھا ہم ہیں، ہم بے نیاز ہیں، ہم کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہم کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس عزت بھی ہے، ہمارے پاس سرداری بھی ہے، ہم سے کوئی منہ نہیں لگا سکتا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نعوذ باللہ کمزور سمجھ کر کے آ کر کے دھمکی دیتا ہے، اے محمد، آج سے نماز یہاں نہیں پڑھنا، اگر پڑھو گے تو پھر تم پر ہم ظلم کریں گے، تم کو روکیں گے، تم کو سجدے کی حالت میں ہم جانوروں کی اوجڑیاں اور اس کے غلاظت لا کر کے ڈال دیں گے، یا نعوذ باللہ پاؤں سے رون دیں گے۔ یہ ساری چیزوں کی دھمکی وہ دیتا رہتا تھا، اور واقعہ بھی ایسا ہے جو بہت مشہور ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں تھے تو اونٹ کی غلاظت لا کر کے نوجوانوں نے، اوباشوں نے لا کر کے ابو جہل کے کہنے پر ڈال دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے سر اٹھانا ایک وقت کے لیے مشکل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑے دوڑے آتی ہیں اور ہٹاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ساری دھمکیاں اور عمل اور بدماشیاں ابو جہل اسی بنیاد پر کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہماری حکومت سب کچھ ہے، ہم بے نیاز ہیں، مر کر کے اللہ کے سامنے کچھ ہم کو جواب نہیں دینا ہے۔ جب ایک آدمی یہ سمجھ لیتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو انکار کر دیتا ہے، تو پھر دنیا کی ساری خرابیاں اس کو اچھائیوں میں نظر آنے لگتی ہے اور اچھائیاں اس کو برا نظر لگتی ہے۔ اس لیے ابو جہل کی ہی عادت تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا تذکرہ کیا۔ روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دھمکی وہ خوب دیتا تھا اور اذیت اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ نے کس طرح سے اس کا جواب دیا، ان آیت کریمہ میں سنیے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی نمازی کو روکتا ہے، کسی نمازی کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تو پھر اس کا شمار ابو جہل میں ہے، اور وہ ابو جہل کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ نماز اور عبادت ذکر اللہ سے روک
روکنا ایک مسلمان، ایک اچھے انسان کا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں جب وہ اس طرح کے امن و سکون سلامتی کا ایک ماحول تھا، بھائی چارگی اور آپس میں الفت و محبت کی کیفیتیں تھی، تو یہی انداز دیکھنے کو ملا کرتا کہ ایک مسلمان، ایک نمازی جہاں چاہتا تھا بڑے اطمینان و سکون سے وہ نماز پڑھ لیتا تھا، اور ہمارے ملک کے باشندے ایک بہت ہی عزت و احترام سے اس کو جگہ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ اخلاق، یہ عادتیں اور یہ ساری چیزیں مٹتی چلی جا رہی ہے۔ غیر تو غیر ہے، مسلمانوں میں آج ایسی چیزیں آ گئی ہے جو اپنے آپ کو کبھی بہت ہی دین کے دعوے اور دیندار سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کبھی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، آپس میں بغاوت کرتے ہیں۔ یہ تو کبھی دوسرے فرقوں میں ہوا کرنا تھا، لیکن اب تو جو اپنے آپ کو دین کے بہت بڑے داعی لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی آپس میں اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگے۔ بچنا چاہیے اور اس صورت پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسوں کو کن لوگوں میں اور کس طرح اس کو یاد کیا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا وہ شخص نماز سے روکتا ہے کیسے بندے کو جو نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، جبکہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام ہدایت پر ہیں یقین ہے، او امر بالتقوی، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتوں کا حکم، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، ایسے آدمی، ایسے بندے اور ایسے اللہ کے مقرب کو وہ نماز پڑھنے سے روکتا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ابو جہل جو روکا کرتا تھا، اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ ارأیت الذی ینہی، یعنی دیکھو اے لوگو، اس کی عادت، اس کی باتیں اور اس کا عمل، اس کا کام، ایک ایسا بندہ میرا جو بہت ہی پاکیزہ ہے، جس کو خاص کر کے میں نے اپنا خاص رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا، جو تقوی کا حکم، پرہیزگاری کا حکم، اللہ سے جوڑنے اور انسانیت، ہمدردی، محبت، امانت داری، ساری بھلائیوں کی باتیں کرتا ہے، ایسے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس آدمی کے اخلاق دیکھیے، اس کا رذیلہ پن دیکھیے اور اس کی عادتیں کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابو جہل کی اس گستاخانہ عمل کے رد آگے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، بھلا یہ بھی بات دیکھو کہ وہ جھٹلاتا اور پلٹ کر کے چلا جاتا ہے، یعنی منہ پھیر کر کے چلا جاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے، یہ ساری حرکتیں اس کی، اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ سمجھتا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور محمد کچھ نہیں کر سکتے، محمد کا خدا اللہ رب کچھ نہیں کر سکتا، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، الم یعلم بان اللہ یری، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، آئے گا لوٹ کر کے، لاؤں گا اس کو، اس وقت اس کا انجام کیا ہوگا، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، نبی کی شان، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کس قدر سخت انداز میں جواب عطا فرما ہے، کلا ہرگز نہیں، سنو، لئن لم ینتہی، کہ اگر وہ شخص نہیں رکتا ہے، باز نہیں آتا ہے، اور ستانے کا سلسلہ، نماز پڑھنے میں رکاوٹ کا ذریعہ وہ بنتا رہا، اور اسی طرح میرے محبوب کی گستاخی کرتا رہا، لنسفعا بالناصیہ، تو اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے وہ جھوٹ ہے اور جو غلط ہے ہم کھینچ کر کے لائیں گے اور کھینچ کر کے اس کو ہم سزا دیں گے۔ لہٰذا یہ بڑی ذلت کی بات ہے کہ انسان کی وہ پیشانی کے بال جب پکڑا جاتا ہے تو ایسے مجرم وہ کہلاتا ہے جو بہت بڑا سزا کا مستحق وہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرف
فرمایا لئن لم ینتہی، باز نہیں آئے گا، روکے گا نہیں، اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکے گا نہیں، اور میرے محبوب کے ساتھ اسی طرح گستاخی کا معاملہ کرتا رہا تو ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے، اور اس بدلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اس کے بال پکڑ کر کے کھینچ کر کے اس کو لائیں گے۔ کہاں لائیں گے، کیا ہوگا؟ دو روایتیں ہیں۔ ایک تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ اگر چاہیں اس وقت میں اپنی محفل، اپنی مجلس والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم نواؤں کو بلا لے، پھر بھی وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ آگے فرمایا سمجھانے کے لیے سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اللہ فرمایا تو اس وقت ہم اپنے جہنم میں مقرر فرشتوں کو، سپاہیوں کو بھی بلا لیں گے، اور اس وقت میں اس کا انجام کو آخر تک پہنچائیں گے۔ لہذا روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ابو جہل پھر اپنی حرکتیں جاری رکھا رہتا اور ایسا کرتا تو اللہ رب العالمین سامنے فرشتے کو اتار کر کے اس کو سزا دے دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں کیا اس دنیا میں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ گیا اور مقابلے میں نہیں آیا، اپنے لوگوں کو نہیں بلایا، اس لیے اس بچ گیا، لیکن ہاں آخرت میں اس کی سزا مقرر ہے اور وہاں تو اس کا سزا مل کر کے رہے گا۔ لہٰذا اللہ نے اپنے رسول، اپنے لاڈلے کو فرمایا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، اس کی بات نہ مانیے، دھیان نہیں دیجیے، آپ دو کام کیجیے، ایک سجدہ کیجیے اور سجدے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیجیے، یعنی نماز کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیجیے، اسی سے اللہ کی مدد اور نصرتیں اترتی رہے گی، اور آپ کو یہی کرنا ہے، ایسے بکواس اور فضول کاموں اور باتوں میں آپ کو لگ کر کے وقت نہیں ضائع کرنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس صورت پاک اور ان چند آیات سے یہ بات بالکل سامنے ہوتی ہے، اور خلاصے کے طور پر کبھی انسان کو اپنے علم پر غرور، تکبر یا دولت کے ذریعے سے کسی کو ستانا نہیں چاہیے، دین کے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، دین کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ اس پر ظلم کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جو سزا ابو جہل کے لیے طے کیا، اگر نہیں باز آئیں گے ایسے لوگ تو اس کو اس سزا کو پانا ہے، اور وہ بھی اس سزا کے مستحق بنیں گے۔ تیسری سب سے اہم بات کہ فضول اور بکواس لوگوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے، اور عبادت میں سب سے اچھی اور بہتر اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نماز ہے، اور نماز کی وہ حالت سجدے کی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدہ میں جب ایک آدمی جاتا ہے تو اللہ سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے ہم کلام اور قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو عمل سے اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے دشمنوں کو اور گستاخوں کو شکست دینا چاہیے، اور اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کر دینا چاہیے۔ یقیناً پھر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کھلی ہوئی آئے گی، اور اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، اور یہی کام سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اس صورت پاک میں ایک سجدہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس لیے جو بھائی لوگ سنیں گے، ماں بہنیں سنیں گے تو ان پر ایک سجدہ واجب ہے، ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ سننے کے بعد فوراً وہ سجدہ ایک کر لیں تاکہ ثواب کا مستحق بن جائے اور سجدہ ان سے نہ چھوٹے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک کے ذریعے سے ایک بہترین پیغام ہم سب کو عطا فرمایا، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ صورت پاک عمل کے اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے کہ اگر کوئی بچہ کا ذہن کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو اس صورت پاک کو پڑھ کر کے پانی پر دم کرے، انشاءاللہ اس میں علم کا شوق، پڑھنے کا شوق، قوت حافظہ بڑھ جایا کرے گا۔ کم سے کم 11 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ پڑھنے کا شوق اور اس کے اندر رغبت، قوت حافظہ میں اللہ رب العالمین اضافہ اس صورت پاک کے ذریعے سے فرما دے گا۔ اللہ عمل کی
توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔